قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء کے اس چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نکاح کے حوالے سے ہمیں کچھ احکامات دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ارشاد ہوا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے مالی اعتبار سے یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ کسی آزاد مومن خاتون سے نکاح کرے، اس لیے کہ جو مومن آزاد خواتین تھی ان کا مہر زیادہ ہوتا تھا، تو فرمایا کہ جو تم میں سے مالی اعتبار سے اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی آزاد مومن خاتون سے نکاح کرے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر جو بھی تمہاری کنیزیں ہیں مومن، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے واقف ہے، یعنی کس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تم تو ظاہری طور پر دیکھو کہ اگر وہ کنیز مومنہ ہے، کلمہ پڑھتی ہے، مسلمان ہے، تو تم اس کنیز سے نکاح کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنیزوں کا مہر وہ کم ہوتا تھا، اور پھر کنیز نکاح میں آ جاتی تھی ایک شخص کے، لیکن وہ اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی تو مالک اس کا خرچہ وغیرہ بھی دے دیتا تھا، تو اس سے بھی ذرا غریب آدمی کو سہولت ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ اگر آزاد مومن عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو پھر جو بھی مومن کنیز ہے اس سے نکاح کر لو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے واقف ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی یہ تو ایک اللہ کی طرف سے ہر ایک کا امتحان ہے کہ تم آزاد ہو، وہ بیچاری کنیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو تم سب کے سب انسان، ایک ہی اللہ کی مخلوق ہو اور ایک ہی انسانی جوڑے کی آدم علیہ السلام اماں حوا سلام علیہما کی اولاد ہو، تو تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ نوٹ کیجئے کہ جو مالک اور کنیز کا رشتہ اس میں نکاح نہیں ہوتا، کنیز اپنے مالک کی ملکیت ہوتی تھی، اب تو اسلام نے رفتہ رفتہ یہ ادارہ ختم کر دیا، اور اب وہ کنیزوں کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہے۔ اگر آج کوئی شخص کسی آزاد عورت کو اغوا کر کے بیچ دیتا ہے اور کوئی اسے کنیز کے طور پر رکھتا ہے تو بالکل حرام ہے، یہ گناہ ہے، شریعت میں منع ہے، نہ اپنے آپ کو بیچو اور نہ ہی کسی اور آزاد کو اغوا کر کے بیچو۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ ادارہ تھا، اور ممکن ہے کہ قرب قیامت اس ادارے کو دوبارہ جو ہے وہ قائم کرنا پڑے جب بڑے پیمانے پر جنگیں ہوں گی، اور جنگوں میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں بھی فوج میں شامل ہوتی ہیں، تو وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آئیں گی ان کو اگر قید کر لیا تو ایک اجازت ہے کہ ان کو کنیز بنا لیا جائے، قیدیوں کو غلام بنا لیا جائے، لیکن فی الحال اس وقت یہ ادارہ ختم ہو چکا۔ لیکن جب یہ ادارہ تھا تو نوٹ کیجئے کہ مالک اور کنیز کا رشتہ نکاح سے نہیں ہوتا، وہ اس کی ملکیت ہے، تو اب مالک اجازت دے تو کنیز کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ جیسے نکاح کرے گی اب وہ تعلق قائم کرے گی صرف اپنے شوہر کے ساتھ، اب اس کا مالک کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ایک عورت بیک وقت جو ہے وہ ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق قائم کرے، تاکہ معلوم ہو کہ جو اولاد ہے اس کا نسب سے ہی طے ہو کہ اولاد کس کی ہے۔ تو لہٰذا مالک اجازت دے گا تم اس سے نکاح کر لو، اور اس کے بعد مالک کا جنسی تعلق اس سے ختم ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ مالک کی خدمت اس کے گھر کی کام کاج کر سکتی ہے، اور مالک اس کو اس کے حوالے سے معاوضہ دے سکتا ہے۔ تو فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو بھی تم نے ان کا مہر طے کیا ہے وہ دو بھلے طریقے پر۔ محصنات، اور وہ کنیزیں بھی آئیں قید نکاح میں رہنے والی بن کر،
غیر مصافحات، محض کوئی لذت لینے کے لیے نہ آئیں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی اور آشنائی کرنے کے لیے آئیں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ کنیزیں قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو پھر اگر وہ کسی کھلی بیائی کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر جو بھی سزا ہے اس سزا میں سے ان کو آدھی سزا دی جائے گی۔ آزاد خاتون، مومن خاتون اگر وہ زنا کرتی ہے تو اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، آزاد عورت زنا کرتی ہے، جرم ثابت ہوتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن کنیز کو اگر وہ زنا کرتی ہے تو اس کو صرف 50 کوڑے ہی مارے جائیں گے۔ شریعت میں اس کے حوالے سے ایک رعایت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کنیز کو وہ تحفظ جنسی حاصل نہیں رہا جو آزاد عورت کو حاصل ہوتا ہے، نہ جانے بیچارے فروخت ہوتی کہاں سے کہاں پہنچی ہے۔ تو اگر شادی کے بعد وہ اگر کھلی بیاہی کا ارتکاب کرے گی تو اس کی سزا شریعت میں 50 کوڑے ہی ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، اور یہ اجازت کنیزوں سے نکاح کہ تم میں سے اس کو ہے جو اپنے بارے میں کوئی مشقت محسوس کرے کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہذا وہی کنیز سے نکاح کرے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کنیز سے نکاح کرنا کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وہ خاتون ایسی نہیں ہوتی کہ گھر گرہستی کے حوالے سے کوئی مثالی جو ہے وہ کردار پیش کر سکے، نہ جانے کن کن مردوں کے پاس سے وہ ہوتی ہوئی آئی ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم اس آزمائش میں اپنے آپ کو مت ہی ڈالو، تو اگر تم صبر کرو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب احکامات شریعت ہمارے سامنے کچھ آئے، مال کی حفاظت کے حوالے سے بھی آئے، وراثت کے بارے میں آئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ معاشرے کو جنسی بے راہ روی سے پاک کرنے کے لیے آئے۔ اب اسی حوالے سے شریعت کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ بہت بڑا جرم کیا سینٹ پال نے عیسائیت کے ساتھ کہ وہاں آ کے شریعت ساقط کر دی۔ اس نے پوری عیسائیت کا حلیہ بگاڑ دیا، تھا یہودی عیسائی بنا، اور اس نے اندر گھس کر اس نے پوری عیسائیت کو پولزم بنا دیا۔ تو اب عیسائیوں کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے، اور یہاں تک ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ نتھنگ از گڈ نتھنگ از بیڈ بٹ تھنکنگ میک اٹ سو، لہٰذا آپ خود ہی بس خامخواہ کسی کو برا کہتے ہیں۔ اگر ایک عورت اور مرد ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں بغیر نکاح کے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آزادی ہے، فریڈم ہے، لہذا ساتھ رہنے دیجیے۔ تو لباس آپ پہنتے ہیں نہ پہنیں، آپ کی مرضی۔ اگر آپ کو برہنہ رہنا برا نہیں لگتا تو کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، برہنہ رہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اس شریعت پر عمل نہ کرنے سے معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے، معاشرے میں دوسروں کے لیے مصیبت پیدا ہوتی ہے۔ کس معنی میں؟ کہ خود سوچئے کہ ایک شخص کا نکاح ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی ساری توجہ اپنی بیوی پر ہو، اور بیوی کی ساری توجہ مرد پر ہو تاکہ خاندان مضبوط ہو۔ لیکن اگر شریعت پر عمل نہ ہو اور معاشرے میں آزادانہ اختلاط ہو، اور وہ مرد کسی اور عورت کے ساتھ اس کی دلچسپی ہو جائے، اب لازماً اس کی توجہ اپنی بیوی سے کم ہوگی، تو اس کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی ہے، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، جو اس کے ساتھ ظلم ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک عورت دوسری عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔ تو لہٰذا شریعت کی وجہ سے ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، بیوی کے حقوق کا بھی، شوہر کے حقوق کا بھی، اور پھر ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ تو شریعت ایک رحمت ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک شریعت مصیبت ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ شریعت کی وجہ سے معاشرہ جنت بن سکتا ہے اگر شریعت کے احکامات پر عمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکامات کو کھول کھول کے بیان کرے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم پر جو لوگ پہلے گزرے ہیں تم سے ان کے حالات بھی کھول کے بیان کرے کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، لہٰذا ان کی وجہ سے دنیا میں کتنا اچھا ایک معاشرہ قائم ہوا، آخرت میں ان کے لیے کتنا اچھا اجر ہے۔ جنہوں نے اللہ کے احکامات سے نافرمانی کی اس سے معاشرے میں کیا گندگی پھیلی، اور ان کا آخرت میں بھی پھر کتنا برا انجام ہے۔ تو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر جو لوگ گزر گئے ان کے حالات بھی واضح کرے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اس طریقے پہ اللہ تم پہ نظر کرم کرے تاکہ دنیا میں بھی اچھا معاشرہ قائم ہو پاکیزہ، اور آخرت میں بھی اجر مل جائے۔
واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتا ہے تم پہ نظر کرم کرے، اس نے تمہیں ایسے احکامات دیے ہیں کہ جس میں ہر ایک کے حقوق اور فرائض کا صحیح تعین ہے، اور ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو رہی ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ خواہشات کی پیروی کریں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم حق سے پھر جاؤ، بہت بڑا حق سے پھر جانا، تم حق سے ہٹ کر کہیں اور ہی چلے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، احکامات شریعت کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانیاں، سہولت پیدا ہوتی ہے۔ تم خود ضابطے بناؤ گے تم زیادتی کر جاؤ گے، مرد ضابطے بنائے گا عورت کے ساتھ زیادتی کرے گا، عورت بنائے گی مرد کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اللہ نے خود ہی بنا دیے تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو گیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اس پہ راضی رہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے بوجھ ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور شریعت کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے ایسی تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو، اس میں مجھے پتہ ہے کہ یہ شخص مجھ سے کوئی نفع لے رہا ہے، اس کا حق ہے، اس کو نفع ملنا چاہیے، تو اس کی تو اجازت ہے کہ وہ آپ اس کو نفع دے دیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنوں کو مت قتل کرو۔ تمام انسان آپس میں ایک ہی برادری ہے، سب کے سب حضرت آدم اماں حوا سلام علیہما کے اولاد ہیں، پوری انسانیت ایک ہی ہے، تو فرمایا اپنوں کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں رحیم ہے، اس لیے تمہیں ایسے احکامات دے رہا ہے کہ جس سے معاشرے میں تمہارے مال اور تمہاری جان کا تحفظ ہو جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جس نے یہ حرکت کی زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، کسی کا مال ناحق کھایا اور یا یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کیا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، پس امن قریب اس کو داخل کریں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، بہت ہی ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت والی آیت آ رہی ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والے مقام میں۔ ایک طرف ایک خانقاہی قسم کا مزاج ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زور ہے اور بڑی بڑی باتوں کے حوالے سے لاپرواہی ہے۔ ایسا شخص بھی حدیث میں ذکر آیا کہ پلک جھپکنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، لیکن باہر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے تھے، شریعت کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی، ظالم ظلم کر رہے تھے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اپنی نیکی میں لگا ہوا تھا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ پہلے بستی کو اس پر الٹو اور پھر باقی لوگوں پر الٹو، بلا شبہ بہت نیک ہے، پلک جھپکنے میں نافرمانی نہیں کرتا، لیکن بے حمیت ہے، اس میں غیرت نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، شریعت پہ عمل نہیں ہو رہا، لوگ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ کونے کے اندر بیٹھا ہوا نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم باہر نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فرائض کو ادا کریں، حرام سے بچیں، ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، عدل کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ باقی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نمازوں سے معاف ہو جاتی ہیں، وضو کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے معاف ہو جاتی ہیں، ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے کے دوران جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کما تو رہے ہیں حرام سے لیکن کھا رہے ہیں سنت طریقے سے، تو یہ جو روش ہے یہ قرآن مجید کے نزدیک درست نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، فرائض اپنے ادا کرو، حرام سے بچو، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم خود ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اور تمنا نہ کیا کرو اس کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو انہوں نے نیکیاں کمائیں، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے نیکیاں کمائیں۔
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل میں سے مانگو، اللہ سے اس کے فضل میں سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ تفصیل آ گئی ہمارے پاس اس سے پہلے، جو بھی چھوڑ مریں ماں باپ اور جو بھی چھوڑ مریں زیادہ قرابت رکھنے والے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ کہ جن کے ساتھ تم نے کوئی عہد کر رکھا ہے، فآتوہم نصیبہم، تو انہیں ان کا حصہ دو، جو بھی کوئی کمٹمنٹ کی ہے تم نے کسی کے ساتھ، اس کو جو بھی وعدہ کیا اس کو دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک فضیلت اللہ نے خاندان میں دی ہے مرد کو عورت پر، شوہر کو بیوی پر۔ اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا کہ اگر اللہ نے بعض میں سے بعض کو فضیلت دی ہے تو اس کے حوالے سے حسد نہ کرو، اس کے حوالے سے کوئی تمہارے اندر جلن پیدا نہ ہو۔ یہ بات کہنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کی فضیلت عورت پر گھر کے نظام میں، شوہر کی فضیلت بیوی پر وہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد غالب ہیں عورتوں پر، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر ایک نگران بنایا ہے، ایک حاکم بنایا ہے۔ جو گھر کی ریاست ہے اس میں حکمران مرد ہے، گھر میں مرضی کس کی چلے گی؟ مرد کی چلے گی۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہمارے ہاں بعض دانشور کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرد عورتوں کے نگران سے مراد چوکیدار ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پر چوکیداری کی بات نہیں ہے، یہاں پر فضیلت کی بات ہے۔ قرآن کے الفاظ واضح ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس کے کہ جیسے اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مرد خرچ کرتا ہے، شادی ضرورت بیوی کی بھی ہے شوہر کی بھی ہے، مرد عورت دونوں کی ہے۔ مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے۔ اسی طریقے پر گھر کے تمام اخراجات پورے کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ فالصالحات قانتات، تو جو واقعی نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہنوں کو اپنی یہ حیثیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں، نیک عورتیں ہیں، وہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، اور پیٹھ پیچھے وہ حفاظت کرتی ہیں شوہر کی اولاد کی بھی، شوہر کے مال کی بھی، شوہر کے بستر کی بھی، شوہر کے رازوں کی بھی، وہ گھر کی باتیں ادھر ادھر نہیں پھیلاتی۔ فرمایا کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں شوہر کے پیچھے، گویا جو بھی چیزیں چھپانے والی ہیں، نگرانی والی ہیں، ان کی وہ نگرانی کرتی ہیں۔ اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے، اس میں عورت شوہر کا مال بھی آ جاتا ہے، اس کا بستر بھی آ جاتا ہے، اس کے تمام راز بھی آ جاتے ہیں۔ بما حافظ اللہ، جیسے کہ اللہ نے حفاظت کی ہے، یعنی اللہ کی حفاظت کے سہارے وہ پیٹھ پیچھے اور مرد کی ان تمام باتوں کے حوالے سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ تم جن کے بارے میں اندیشہ رکھتے ہو بغاوت کا، سرکشی کا۔ ایک عورت ہے شوہر کی بات نہیں مان رہی، بغاوت کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ نمبر ایک، فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، کچھ عرصے تک سمجھاتے رہو کہ بھائی یہ قرآن کا حکم ہے، تمہیں میرا کہنا ماننا چاہیے۔ اگر کچھ عرصے تک ایسا نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو کچھ عرصے کے لیے بستر سے علیحدہ کر دو، کچھ عرصے تک یہ بھی کر کے دیکھو، شاید اللہ کرے کہ اس سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب ان دونوں مرحلوں سے بات نہ بنے تو پھر ان کو مارو، لیکن مارنے کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے پر مت مارو، یا اس طرح سے نہ مارو کہ جسم پر کوئی نشان پڑ جائے، کوئی نیل وغیرہ پڑ جائے، بس ایک تنبیہ کے لیے، تعدیب کے لیے ہلکی سی مار ہے، وہ مارو۔ اور فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ عورتیں اگر وہ بیویاں تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کو مارنے کی، ان پہ غصہ کرنے کی کوئی رحمت تلاش کرو، پھر ان کو معاف کر دو، ٹھیک ہے اب وہ تمہارا کہنا مان رہی ہیں۔ ان اللہ کان علیًّا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور بلند و بالا ہے۔ تمہیں اللہ نے وقتی طور پر بڑا بنایا ہے، لیکن تم مستقل بڑے نہیں ہو،
کل تمہیں اللہ کے یہاں جا کے جواب دہی کرنی ہے۔ تو اگر تم نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی، ناحق اس کو مارا، ناحق اس کو ستایا، اللہ کے یہاں جا کے جواب دہی ہوگی۔ تو لہٰذا سمجھو کہ اصل بلند و بالا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اگر فرض کیجئے خدا نہ خواستہ ان 3 مراحل سے بھی آپس میں اتفاق نہ ہو، اب کیا کیا جائے؟ اب چوتھا مرحلہ ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ان کے درمیان محسوس کرو، اندیشہ محسوس کرو کہ زدم زدہ پیدا ہو گئی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے موافقت نہیں ہو رہی، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر تم ایسا کرو کہ ایک منصف مقرر کرو شوہر کے گھر والوں میں سے، اور ایک منصف مقرر کرو عورت کے گھر والوں میں سے، عورت کے خاندان سے۔ یہ 2 معتبر آدمی آپس میں مل کر بیٹھے اور وہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ ان یریدا اصلاح، اگر وہ دونوں میاں بیوی آپس میں اصلاح چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ کیوں یہ سارے احکامات دیے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گھر بسا رہے، سیپریشن نہ ہو، لہٰذا یہ 4 اسٹیپس ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ان 4 اسٹیپس کو پورا کرنے کے باوجود بھی اگر موافقت نہ ہو تو پھر سیپریشن کی تب اجازت ہے۔ اس میں بھی حکم یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں مت دو، ایک وقت میں ایک ہی طلاق دو، اور پھر جب طہر گزر جائے پھر دوسری دو، اور پھر طہر گزرے تب تیسری دو، اور ورنہ بہتر تو یہ کہ ایک ہی طلاق دے دو اور عدت گزر جائے گی 3 مہینے کی تو وہ خاتون آزاد ہو جائے گی۔ اب اگر اس وقت کوئی خیال آئے موافقت کا، دوبارہ نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے، طلاق بائن ہے، اور اگر نہیں رجوع کرنا چاہتی تو عورت ایک طلاق سے بھی عدت کے بعد آزاد ہوگی، کہیں نکاح کر لے گی، یہ پسندیدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان تمام مراحل کو بائی پاس کر کے ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی ایک اس میں اختلاف ہے، ائمہ 4 کے نزدیک یہ اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو ان کے نزدیک چونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس نے ان 4 مراحل کو بھی بائی پاس کیا، اور اس نے ایک طلاق دینے والے حکم کو بھی اس نے بائی پاس کیا، لہٰذا حضرت عمر کا فیصلہ صحیح ہے کہ یہ پکی طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد امام ہیں کہ جن کے نزدیک 3 طلاقیں دینے سے 3 واقع نہیں ہوں گی، ایک ہی واقع ہوگی۔ تو ہمارے ہاں 2 مسلک ہیں، حنفی حضرات ہمارے ہاں ہیں، وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں 1 طلاق واقع ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے طلاق کی نوبت آئے نہ، اور انہی مراحل کے ذریعے سے کسی طرح صلح ہو جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ اسلام کے معاشرتی احکامات ہیں، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ پڑوسی جو قرابت دار بھی ہو، وہ زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور وہ پڑوسی جو کہ اجنبی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے، وقتی پڑوسی ہے، کلاس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وقتی طور پر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اس کو تکلیف ہو۔ یہ نہ ہو کہ بس میں آپ کے ساتھ بیٹھا آپ نے سگریٹ سلگا لیا، خود تو آپ غلط کام کر ہی رہے ہیں اور اس بیچارے کو بھی دھواں پہنچا رہے ہیں، اور اگر یہ پیسیو اسموکنگ ہو، کسی اور کے سگریٹ کا دھواں آپ کے اندر جائے، نقصانات اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے خود سگریٹ پینے کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہارے ساتھ بیٹھنے والے کو تکلیف ہو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے غلام یا کنیزیں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود کو خوش خیال کرتا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو۔ فخورا، یا پھر یہ ہے کہ وہ شیخی بگاڑتا ہو، بڑھائیاں کرتا ہو۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل میں سے اس کو چھپاتے ہیں۔ اگر میں نے اچھا لباس پہن لیا تو لوگ سمجھیں گے یہ تو امیر ہے،
مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ لہٰذا لباس پہنا ہوا ہے بوسیدہ سا، بھائی یا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، نہیں خرچ کر رہے تو پھر اللہ کی نعمت تمہارے لباس اور تمہارے خوراک میں نظر آئے، یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ تو چھپاتے ہیں جو کچھ بھی اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کے چھٹے رکوع میں ہم کچھ اسلام کی معاشرتی اور اخلاقی ہدایات پڑھ رہے ہیں۔ اب اخلاقی ہدایات کے ضمن میں ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے، اور وہ ہے دکھاوے کی ممانعت۔ فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، گویا نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں کوئی بھی نیکی کرنی چاہیے صرف اللہ کے لیے، اور ہمیں اپنی نیکی کا بدلہ صرف مطلوب ہونا چاہیے آخرت میں۔ دکھاوے والا نیکی اللہ کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اور اسے آخرت میں نہیں دنیا ہی میں تعریف چاہیے، تحسین چاہیے، واہ واہ چاہیے۔ لہذا فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ ہی وہ ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یہ سب کا سب شیطان کا یوں سمجھیے کہ حملہ ہے کہ وہ پہلے تو انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور اگر انسان کر ہی دے تو وہ چاہتا ہے کہ پھر دکھاوے کے ذریعے سے اس کی یہ قربانی، اس کا یہ انفاق، اس کا یہ اثار وہ ضائع کرا دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور انہیں کیا تھا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور پھر خرچ کرتے اس رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے اور انتہائی رازداری کے ساتھ، تاکہ اس کا اجر آخرت میں حاصل ہو، دنیا میں کسی کو معلوم بھی نہ ہو، انسان سیدھے ہاتھ سے دے اور اس کے الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس نے کیا دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے پوری طرح واقف ہے۔ جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کیا خرچ کیا ہے، کن حالات میں کیا ہے، کس جذبے کے ساتھ کیا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی بھی بھلائی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے دگنا چوگنا کرے گا، یعنی اللہ بڑھا چڑھا کے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنے پاس سے شاندار بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد ایک بڑی نازک آیت آ رہی ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تھے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، ہم آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کچھ ساتھی، آپ نے مجھے حکم دیا کہ عبداللہ مجھے قرآن مجید سناؤ۔ آپ نے کہا، آپ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن مجید کی سماعت اچھی لگتی ہے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور سر جھکا کر تلاوت شروع کی، سورۃ النساء سے آغاز کیا۔ جب آیت نمبر 41 پر پہنچے تو اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اور جب آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیوں؟ اس آیت میں ایک بڑا نازک مضمون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے شدید محبت تھی، لیکن قیامت کے دن آپ کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہمارا کلام اور ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا؟ اللہ کے رسول نے نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ سے پوچھ بھی لیا تھا کہ کیا میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اب اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا یہ خود ذمہ دار ہے۔ تو گویا یہ اللہ کے رسول کی گواہی امت کے خلاف ہوگی۔ امت یہ بہانہ نہیں کر سکے گی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تک تو اللہ آپ کا پیغام پہنچا نہیں تھا۔ اب اس کے بعد پھر امت سے سوال ہوگا، تم تک پیغام پہنچا تھا؟ جی پہنچ گیا تھا۔ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو اگر عمل نہیں کیا ہوگا تو پھر اس روز رسوائی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پھر وہ کیسا وقت ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں ایک گواہ، ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی آپ ان کے خلاف آ کر گواہی دیں گے۔ شہید، اس کے بعد اگر حرف جار آئے الا کا، پریپوزیشن آئے الا کا، تو یہ گواہی کسی کے خلاف ہوتی ہے، اور اگر شہید اس کے بعد اگر پریپوزیشن ہو لام کا تو یہ گواہی کسی کے حق میں ہوتی ہے۔ تو وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے۔ گویا آپ سرکاری گواہ کے طور پر اللہ کی طرف سے پیش ہو کر کہیں گے کہ اللہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اب یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس روز چاہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، وَأَصْحَابُ الرَّسُولِ، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑا، ان کی نافرمانی کی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کہ زمین ان کے برابر کر دی جائے، یعنی انہیں زمین کے اندر گاڑ دیا جائے، وہ زندہ دفن کر دیے جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اس روز کوئی بھی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم۔ پہلا حکم آیا تھا سورۃ البقرہ آیت 219 میں، جس میں کہا گیا کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، فرمائیے کہ ان میں گناہ کا پہلو بھی ہے اور نفع کا بھی، گناہ کا پہلو زیادہ ہے، نفع کا کم ہے۔ وہ پہلا حکم تھا۔ اب یہ دوسرا حکم آیا کہ نماز کے اوقات میں شراب کے پینے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک واقعہ بھی ایسا ہوا کہ ایک جو ہے وہ صحابی نے نماز پڑھائی، اور اس وقت ابھی چونکہ شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا انہوں نے شراب پی اور اس کے بعد نماز پڑھائی، اور سورۃ الکافرون میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیے جو کہ مفہوم کے بالکل برعکس تھے۔ تو فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہوش و حواس کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ جو حتمی حکم ہے شراب کی حرمت کا، وہ انشاءاللہ اگلی سورت سورۃ المائدہ میں آ جائے گا، جس میں کہ شراب کو پھر مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا۔ فی الحال 5 اوقات میں منع کیا گیا کہ یہ اوقات جو نماز کے ہیں، اس وقت شراب مت پیو، جب نماز پڑھ رہے ہو تو تم بالکل ہوش و حواس میں ہو،
اور کوئی تم پر نشے کی کیفیت طاری نہ ہو، ولا جنوباً، اور نہ ہی حالت ناپاکی میں جب کہ تم پہ غسل واجب ہو اس وقت تم نماز کے قریب جاؤ۔ اور پھر نماز سے مراد، صلاۃ سے مراد صرف نماز نہیں ہے بلکہ نماز کی جگہ بھی ہے، یعنی اس سے مراد مسجد بھی ہے۔ تو نہ نشے کی حالت میں مسجد کے پاس جاؤ اور نہ حالت ناپاکی میں مسجد میں آؤ، اور اسی طرح سے نہ نماز کے قریب جاؤ نشے کی حالت میں یا ناپاکی کی حالت میں، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تمہیں راستہ عبور کرنا ہو۔ اب کسی کے لیے مجبوری ہے کہ اس کے گھر کا دروازہ مسجد ہی میں کھلتا ہے اور اس کو مسجد سے گزر کر جانا ہے باہر، جو ہے وہ کسی کنویں سے پانی لینے کے لیے یا کہیں پر نہانے کے لیے، پاک ہونے کے لیے۔ جیسے کہ جس وقت مسجد نبوی بنی ہے تو بہت سارے صحابہ کے گھر کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، انہیں مسجد نبوی سے گزر کر کہیں باہر جانا پڑتا تھا۔ تو اگر مسجد تمہارے راستے میں ہے تو پھر مجبوری ہے، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تمہیں راستہ عبور کرنا ہو، حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، جب تک غسل نہ کر لو اس وقت تک مسجد یا نماز کے پاس مت جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او علی سفر، یا تم ہو سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس گئے ہو، فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہ پاؤ۔ اب اس میں ایک فقہی پوری تفصیلات ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے کہ جس میں پانی کو تلاش کر لیا گیا ہو، تو تم نے مقررہ فاصلے میں تم نے پانی تلاش کیا، تمہیں پانی نہیں ملا، اب کیا کیا جائے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ چاہے وہ تیمم وضو کے لیے کرنا ہو چاہے غسل کے لیے کرنا ہو، طریقہ ایک ہی ہے۔ فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پاک مٹی سے مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ وہ پہلی 43 آیتیں ہیں سورۃ النساء کی کہ جس میں کچھ اسلام کے معاشرتی احکامات آئے۔ اب سورۃ النساء کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک، اور اس میں اہل کتاب سے گفتگو ہے اور ان کے جو جرائم ہیں ان کو بیان کر کے ان کو ملامت کی گئی ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ مکمل کتاب صرف قرآن ہے، اس سے پہلے زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، وہ ہدایت کا ایک جزوی حصہ تھا وہ بھی قرآن ہی، لوح محفوظ سے آیا تھا، لیکن اس وقت کے جو مسائل تھے بس ان مسائل کے حل کے لیے اللہ نے ایک جزوی حصہ انہیں کتاب میں سے دے دیا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ نے مکمل ہدایت نازل کرنی تھی قرآن کی صورت میں، اس لیے ان جزوی حصوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی، لہٰذا تورات میں بھی تحریف ہو گئی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، لیکن انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ تو اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی قبول کر رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، خود تو ڈوب چکے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی برباد کر دیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور ساتھی، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور مددگار۔ من الذین ہادوا، اور وہ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو ان کے اصل محل و مقام سے بدل دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، حالانکہ کہا گیا تھا کہو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تو اطعنا کو بدل دیا اور کہہ دیا عصینا۔ کسی نے اعتراض کیا تو کہا کہ آپ کے سننے میں خلل ہے، ذرا آپ اپنے کان کو ٹھیک کرائیے، آپ کے کان میں گڑبڑ ہے، ہم نے تو اطعنا کہا ہے، لیکن بدبخت کہتے کیا تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ واسمع غیر مسمع، اور کہتے تھے کہ اے محمد سنیے، اور ساتھ ہی ذرا آہستہ سے کہہ دیتے تھے بغیر سننے والا ہوتے ہوئے، یعنی آپ سن نہ سکیں، معاذ اللہ۔ یہ گستاخی رسول، یہ خبث باطن، اوپر سے اونچی آواز سے کچھ کہا اور ساتھ جو ہے وہ ایک مخالفانہ جملہ
جو ہے وہ زیر لب کہہ دیا۔ وَرَائِنَ لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے ہیں رائنا لیکن زبان کو ذرا موڑتے ہوئے، بجائے رائنا کے ہماری رعایت کیجئے کہتے تھے رائینا، اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مَطَانًا فِی الدِّین، اور وہ یہ باتیں کرتے ہیں دین میں بطور تانا، یعنی دین کے اندر ایک مذاق اڑانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور کاش کہ انہوں نے کہا ہوتا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، وَاسْمَعْ، اور صرف وسمع کہا ہوتا، ساتھ غیر مسمع نہیں کہا ہوتا، وَانظُرْنَا، اور بجائے رائنا کے وَانظُرْنَا کہا ہوتا کہ ہماری طرف دیکھیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور یہ بات زیادہ درست ہوتی، وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان میں سے بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جو جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا، دیکھو ایمان لاؤ اس کلام پر، قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، فنردھا علی ادبارہا، اور ہم ان کو پھیر دیں ان کی پیٹھوں کی طرف، یعنی ہم تمہارے پورے کے پوری گردن کو مروڑ دیں، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے لعنت کی تھی اصحاب سبت پر، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہفتے کے ضابطے کی خلاف ورزی کی تھی۔ تفصیل آئے گی سورہ اعراف کے 21ویں رکوع میں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، یہود کا ایک جرم ابھی آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ گئے مکہ اور وہاں جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ جو مکے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، یہ زیادہ ان کا دین صحیح ہے مسلمانوں سے، یعنی اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی انہوں نے شرک اس کی حمایت کر دی خالص توحید کے مقابلے میں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں شرک کی مذمت پر بڑی سخت وعید نازل فرما رہا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ شرک اگر زندگی میں موت سے پہلے توبہ نہیں کی تو شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کرے۔ شرک کے موضوع پر بڑی جامع انہوں نے ایک تحریر لکھی اور تقریر کی، حقیقت و اقسام شرک۔ کئی علماء اکرام کی طرف سے بھی ڈاکٹر صاحب کے اس تحریر اور اس خطاب کی تحسین ہوئی، آپ بھی ضرور پڑھیے یا ضرور سن لیجئے، اس کی آپ کو ویڈیو بھی مل جائے گی، آڈیو بھی مل جائے گی، تحریری شکل میں بھی ہے۔ حقیقت و اقسام شرک، کہ شرک ہے کیا اور اس کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور وہ خطاب سننے کے بعد محسوس ہوگا کہ ہم خود بہت ساری شرک کی صورتوں میں مبتلا ہیں۔ کیوں اللہ نے خود ہی کہا ہے سورہ یوسف میں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن ساتھ کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا جائے، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ سے کے برابر کسی اور سے محبت کی جائے، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کی جائے، یہ بھی شرک ہے کہ بجائے اللہ کے نیکی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک کی تمام صورتوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فَقَدْ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، تو اس نے تو بہت بڑا طوفان باندھا، اس نے تو بہت بڑا بہتان اٹھایا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یعنی یہود کی طرف، کہ جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ریا، دکھاوا، ایک ہوتا ہے سما۔ ریا دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا، اور سما
دوسروں کو اپنی نیکیوں کے بارے میں سنانا، بار بار کوئی اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ ہوتا ہے سما، دوسروں کو سنانا۔ تو ریا کے بعد اب سما کا بیان آ رہا ہے۔ الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں، اپنی نیکی کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں؟ اتنی نہ بڑا پاکی ہے دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے پاک رکھتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو پاکیزہ نہ رکھے، اپنے طور پر کوئی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہی ہمیں پاک رکھے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ تو میرے نفس کا تزکیہ فرما، بے شک تو ہی بہترین تزکیہ فرمانے والا اور تو ہی میرے نفس کا بہترین ساتھی ہے۔ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے وہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ تاگے کے برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اور اے نبی دیکھیے تو صحیح کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کی طرف کیسے جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ یہود کے کئی جھوٹ قرآن مجید میں نقل ہوئے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر غیر یہودیوں کے بارے میں کوئی الزام نہیں ہے، جو مرضی ان کے ساتھ کریں، اور اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے ہم کسی نبی کی بات نہیں مانیں گے جب تک ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ آ کر کھا جائے۔ اور ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے آج تک کسی انسان پہ کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ سارے جھوٹ ان کے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ نبی دیکھیے وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ وکفیٰ بہ اثما مبینا، اور یہ عمل واضح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو کہ جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بدبخت جا کر بتوں پر اور طاغوت پر ایمان لا رہے ہیں، مکے میں جا کر اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بت پرستی والے جو لوگ ہیں ان کا عمل زیادہ صحیح ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت پر ہیں، یعنی سیدھی راہ کے مقابلے میں زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کہ اللہ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لعنت کرے اے نبی آپ اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہ پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، اگر ان کے لیے اختیار میں کوئی حصہ ہو، فَإِذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ تو لوگوں کو تل کے برابر بھی کچھ نہیں دیں گے، بلکہ ایسے بخیل ہیں کہ سارے کا سارا سمیٹ کر اپنے پاس رکھیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو دیکھو ہم نے تو اب بھی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے۔ حضرت محمد بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، ٹھیک ہے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں لیکن بنی اسماعیل میں سے تو ہیں تو ابھی بھی نبوت اور رسالت آل ابراہیمی میں ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو ہی کتاب اور حکمت دی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو شاندار اور ہم نے ان کو بڑی سلطنت بھی دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو آل ابراہیم میں سے کچھ وہ تھے کہ جو سیدھی راہ پر سیدھی ہدایت پر ایمان لے آئے، اور کچھ وہ تھے جو سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہونے کے اعتبار سے۔ قرآن مجید کی بڑی سخت آیت آ رہی ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم عنقریب ان کو داخل کریں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ کلما نضجت جلودہم، اور جب بھی ان کی کھالیں جلیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل کر دوسری کھالیں لے آئیں گے۔ آج ہم جانتے ہیں میڈیکل سائنس جو ترقی کر چکی ہے کہ اصل سوزش اور جلن ہوتی ہے جلد میں، کھال میں، تو اللہ تعالیٰ ان
بدنصیبوں کے لیے چاہے گا کہ ان کو مسلسل جلن ہوتی رہے، تو جب بھی ایک کھال جلے گی دوسری کھال دے دی جائے گی، اور فرمایا لیذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ باغات ہوں گے اونچے مقامات پر، اور ان کے دامن سے بڑا خوبصورت منظر ہوگا، دامن سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان باغات میں ان کے لیے ہوں گے پاکیزہ جوڑے۔ یہاں زوج سے مراد صرف عورت نہیں ہے، اس سے مراد ہے اسپاؤس، یعنی عورتوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ شوہر عطا کرے گا اور مردوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بیویاں عطا کرے گا۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں داخل کریں گے بڑی گھنی چھاؤں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ یہاں پر آ کر سورہ نساء کا دوسرا حصہ مکمل ہوا کہ جس میں خطاب کا رخ تھا اہل کتاب کی طرف۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 سے لے کے آیت نمبر 149 تک یہ سورۃ النساء کا تیسرا حصہ ہے، جس میں خطاب ہے اب مسلمانوں سے۔ لیکن مسلمانوں میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، صحیح پکے مومن بھی ہیں اور مسلمانوں کے صفوں میں منافقین بھی ہیں۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 3 کمزوریاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، منافقین پر اللہ کے رسول کی شخصی اطاعت بہت بھاری تھی۔ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم کیوں ہر معاملے میں ان کا کہنا مانیں؟ لہٰذا آپ دیکھیں گے اس حصے میں اطاعت رسول کے موضوع پر بڑی اہم آیات آئی ہیں، ایسی آیات کہ جو پورے قرآن مجید میں اس موضوع پر کلائمیکس ہے۔ دوسری بات جو منافقین پر بھاری تھی وہ تھا اللہ کی راہ میں نکل کر جنگ کرنا، جان انہیں بڑی عزیز تھی۔ لہٰذا اس حصے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ترغیب دی ہے کہ اب جنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، 2 معرکے ہو چکے ہیں کفار کے ساتھ، بدر کا اور احد کا، ابھی مزید معرکے ہونے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلو اور جنگ کرو۔ اور تیسرا عمل جو بہت بھاری تھا منافقین پر وہ تھا ہجرت کا عمل۔ حکم یہ تھا کہ جو مسلمان جس قبیلے میں بھی رہتا ہے وہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ جائے، تاکہ مدینے میں مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو۔ لیکن خود سوچئے یہ عمل آسان نہیں ہے، اپنا بنا بنایا گھر چھوڑنا، اپنے رشتہ دار چھوڑنا، اپنا کوئی کاروبار اور معاش چھوڑ دینی، اپنے کو زرعی زمینیں چھوڑ دینی، یہ عمل بہت مشکل ہے۔ منافقین پر یہ بہت بھاری تھا۔ اس حوالے سے بھی اس حصے میں منافقین کی مذمت کی گئی کہ وہ ہجرت کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ آیت نمبر 58 سے جو یہ حصہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 58 آیت نمبر 59 میں اللہ نے اسلام کے سیاسی نظام کے اصول بیان کیے۔ اللہ نے اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے اصول قرآن مجید میں دیے۔
معاشی نظام کے حوالے سے کچھ اصول بھی دیے، کچھ تفصیلات بھی دیں، اور معاشرتی احکامات کے حوالے سے بہت باریک بینی کے ساتھ تفصیلات دی ہیں۔ یہ تین بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں کسی بھی اجتماعی نظام کے، سیاسی، معاشی اور معاشرتی۔ سیاسی حوالے سے اصول، معاشی حوالے سے اصول بھی اور کچھ احکامات بھی، اور معاشرتی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیلات دی ہیں، تفصیلی احکامات دیے ہیں۔ اب آئیے اسلام کے سیاسی نظام کے اصول کیا ہیں۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ پہنچاؤ ان لوگوں تک جو امانتوں کے اہل ہیں۔ ویسے تو امانت کا اسلام میں بڑا وسیع تصور ہے، لیکن یہاں آپ کو محسوس ہو جائے گا ابھی آیت کے آخری حصے سے کہ اس سے مراد ہے منصب۔ سیاسی اعتبار سے منصب ایک بہت بڑی امانت ہے، اسی کو دو جو منصب کا اہل ہو۔ منصب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مشاورت کے ذریعے سے یا آج کل ووٹنگ کے ذریعے سے کسی شخص کو کسی منصب کے لیے چنا جاتا ہے، تو تم ہمیشہ اپنی رائے، اپنا ووٹ اس کے حق میں دو جس کو سمجھتے ہو کہ ہاں واقعتاً یہ دیانتدار ہے، باصلاحیت ہے اور اس منصب کا اہل ہے۔ کسی برادری کی بنیاد پر اور کسی پیسے کی بنیاد پر، کسی تعصب کی بنیاد پر اپنی رائے مت دو، بلکہ رائے ہمیشہ ایسے شخص کے حق میں دو جو کہ واقعی اس کا اہل ہو۔ اور پھر ایک منصب دیتا ہے بڑا منصب دار، وہ فائز کرتا ہے چھوٹے مناصب پر لوگوں کو۔ صدر ہے وہ گورنر مقرر کرے گا، اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جن لوگوں کو چھوٹے مناصب پر فائز کرے وہاں بھی اقرا پروری نہ کرے اور میرٹ کی بنیاد پر سارے کے سارے فیصلے کرے، اہل لوگوں کو ذیلی مناصب اور مختلف جو ہے وہ عہدوں، مختلف اداروں کی ذمہ داری، ان کے عہدے وہ عطا کرے۔ تو پہلا اصول ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم مناصب، امانتیں یعنی مناصب انہی کو دو، انہی کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں۔ نمبر ایک۔ اب نمبر دو، اب جو منصب پر بیٹھ گیا اور اس نے فیصلہ کرنا ہے، فرمایا وہ کیا کرے؟ دوسرا اصول وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو پھر فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ بہت بڑی بشارت ہے ایسے حاکم کے لیے جو عدل کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں سے وہ حاکم بھی ہوگا جو عدل کرنے والا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی عمدہ باز و نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ 2 اصول تو یہ آ گئے، اب بقیہ اصول اگلی آیت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی تم میں سے صاحب اختیار ہے۔ تو گویا تیسرا اصول سیاسی اعتبار سے یہ ہو گیا کہ ہم نے اسلامی ریاست میں قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم کرنا ہے۔ قانون سازی کوئی ایسی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو تم میں سے صاحب اختیار ہے۔ چوتھی بات اسی حصے سے یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے، رسول کی اطاعت بھی لازم ہے، لیکن جو صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ اطیعوا کے الفاظ اللہ کے ساتھ ہیں، اطیعوا کے الفاظ رسول کے ساتھ ہیں، اولی الامر کے ساتھ نہیں ہیں۔ اولی الامر کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے تابع ہو۔ اگر اولی الامر کو ایسا حکم دیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پانچویں بات یہ سمجھ میں آئی کہ اولی الامر منکم، وہ جو اولی الامر ہوں وہ تمہیں میں سے ہوں۔ ہمارا حکمران کافر نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارا سربراہ ریاست وہ مسلمان ہی ہوگا، جیسے کہ ہمارے دستور میں بھی طے ہے۔ ہمارے دستور میں اچھی باتیں بھی ہیں اور ساتھ چور دروازے بھی ہیں، منافقت کا ایک بلندہ ہے ہمارا دستور، لیکن اچھی باتیں بھی ہیں۔ یہ طے ہے کہ سربراہ ریاست پاکستان میں وہ ہوگا مسلمان ہی۔ تو اولو الامر یہ ذمہ داری کسی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، یہ ذمہ داری مسلمانوں کے پاس ہی ہوگی۔ اب اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی بارے میں جھگڑ پڑو،
اولو الامر ایسا حکم دیں کہ تم کہو کہ یہ حکم تو شریعت کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں مانتا، تو اگر تم کسی معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑو فردوہ الی اللہ والرسول، تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف۔ یعنی اب قرآن و سنت کے ذریعے سے یہ جو دیکھو کہ آیا اولو الامر کا حکم واقعی قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہیں 6 اصول اسلام کے سیاسی اعتبار سے۔ 2 اصول ایک آیت میں آ گئے اور یہ 4 اصول دوسری آیت میں آ گئے۔ نمبر 1 منصب اہل شخص کو دو۔ نمبر 2 منصب دار عدل کے ساتھ فیصلے کرے۔ نمبر 3 قرآن و سنت کی بالادستی ہو اسلامی ریاست میں۔ نمبر 4 اولو الامر تمہیں میں سے ہونا چاہیے۔ نمبر 5 اولو الامر اگر کوئی ایسا حکم دے جو کہ شریعت کے خلاف ہے تو پھر اولو الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، اس کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اور نمبر 6 اگر اولو الامر ایسا حکم دیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر اس کا فیصلہ قرآن و سنت میں ڈھونڈو۔ اب اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ لیوپولڈ غیر مسلم یہودی تھے، مسلمان ہوئے، علامہ اسد کہلائے، بڑی ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے بھی۔ انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ قانون سازی تو اسمبلی کرے گی، لیکن اگر کوئی قانون کسی نے محسوس کیا شہری نے کہ یہ قانون اسمبلی کا قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عدالت میں چیلنج کرے گا، عدالت اس کی بات سنے گی اور اسمبلی کے ممبران ان کے بھی نمائندے آ کے اپنا موقف پیش کریں گے۔ جس شعبے سے متعلق قانون ہے اس کے متعلق ماہرین بھی آ جائیں گے، علماء بھی، ان سے بھی رہنمائی لی جائے گی۔ عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر عدالت محسوس کرے گی نہیں ہے تو وہ کالعدم قرار دے دے گی اور پارلیمنٹ سے کہے گی دوبارہ قانون بناؤ۔ بہرحال یہ عملی شکل اس کی علامہ اسد نے یہ تجویز کی۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تم کسی معاملے میں جھگڑ پڑو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف، یعنی قرآن و سنت کی طرف۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر ہے اور یہی انجام کار کے اعتبار سے عمدہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اب ذرا وہ منافقین کے اوپر تنقید شروع ہو گئی، ان کے کردار کو اللہ بے نقاب کر رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کلام پر بھی جو ہے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس کلام پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے کروائیں طاغوت سے۔ ابھی مدینے میں یہود کی عدالتیں بھی قائم تھیں، اللہ کے رسول بھی فیصلے کر رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد پوری طرح سے انقلاب آیا ہے اور اس کے بعد اسلامی ریاست اپنی پوری شکل میں آئی ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں کی عدالتیں بھی قائم ہیں، مسلمانوں کے بھی قائم ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اختیار ہے، چاہیں تو اللہ کے رسول سے فیصلہ کرائیں اور چاہیں تو یہود کی عدالت سے فیصلہ کرائیں۔ اسلامی ریاست کے بعد بھی یہود کی عدالتیں قائم تھیں، لیکن صرف یہودی وہاں جا کے فیصلے لے سکتے تھے، باقی وہ بھی صرف ان کے پرسنل معاملات میں، پرسنل لاء کے حوالے سے، باقی لاء آف دی لینڈ اب وہ اسلام کا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ڈھیلا ڈالا نظام تھا۔ منافقین جانتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کی عدالت میں آئے تو یہاں تو فیصلہ عدل کے ساتھ ہوگا، یہاں تو کوئی لین دین کام نہیں آ سکتی، نہ کوئی تعلق کام آ سکتا ہے۔ تو دعویٰ تو ہے اللہ کے رسول پر ایمان کا، لیکن جا کر فیصلہ کس سے کرا رہے ہیں؟ یہود کی عدالتوں سے، اور ان عدالتوں میں منمانے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وہ طاغوت ہیں۔ طاغوت وہ ہے جو اپنا قانون نافذ کرے، اپنی مرضی چلائے، جو شریعت اس کو ماننے کو تیار نہ ہو۔ تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے جو کہ ہمارے ہاں بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوتے۔ اور انگریز کے دور میں جب آپشن دیا جاتا تھا رواج کا قانون چاہیے کہ شریعت کا، تو ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں ہمیں رواج کا قانون چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا فیصلے کراتے ہیں وہ جا کر طاغوت سے، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں، صاف صاف کہیں کہ یہود اب ان کا مذہب حق پر نہیں ہے، اب صرف اسلام ہے جو دین حق ہے۔ یہ بین المذاہب جو کانفرنسیں ہوتی ہیں غلط ہیں، ان میں جو کچھ کیا جاتا ہے کہ سارے مذاہب صحیح ہیں، سبھی حق پر ہے، نہیں، احترام ہم کریں گے ہر انسان کا،
ہر مذہب کا احترام کریں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنے عبادات کے حوالے سے اور اپنے اولاد کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے حوالے سے اسلامی ریاست میں آزاد ہوں گے اور ان کی تمام املاک اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، لیکن ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی اصل دین اللہ کے نزدیک دین برحق صرف اسلام ہے، اب اور کوئی مذہب وہ حق پر نہیں، حق والا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے رسول کو جو لوگ مانتے ہیں وہ حق پر ہیں۔ یہ بات انہیں بتانی پڑے گی تاکہ اللہ کرے کہ وہ بھی اس حق کی طرف آ کر جہنم سے بچ جائے۔ تو فرمایا انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں۔ وَيُرِيدُ الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ انہیں بھٹکا دے بہت دور کا بھٹکانا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن سے فیصلے کرواؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، رسول کی عدالت سے فیصلے کراؤ۔ رأیت المنافقین، اے نبی آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں، قرآن مجید کو پھر بھی ماننے کو تیار ہیں لیکن آپ کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہیں، آپ کے فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہیں، یعنی وہ قرآن اور سنت میں تفریق کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے منکرین حدیث ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اہل قرآن نہیں ہیں وہ، بلکہ منکرین حدیث ہیں۔ ہم بس وہ مانیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث پہ طرح طرح کے شکوک اور شبہات کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ دو چیزوں کی طرف بلایا گیا، آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول کی طرف۔ رأیت المنافقین، منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں، یصدون عنک صدودا، آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، قرآن کی طرف آنے سے نہیں کترا رہے بلکہ آپ کے پاس آنے سے رکتے ہیں، کتراتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے، انکار حدیث کے فتنے سے بچائے۔ انکار حدیث کا فتنہ، یہ اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ بہت عمدہ کتاب ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی، آئینہ پرویزیت، ہے ضخیم کتاب۔ دو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں اس فتنے کی۔ ایک ہے سہل پسندی، حدیث پر اگر ساتھ عمل کریں گے تو پھر ذرا تھوڑی سی مشکل آ جائے گی۔ صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں، یہ معنی بھی ہیں کہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے لو لگا لو، تو آپ فجر کے وقت اٹھیں، بستر پر بیٹھے بیٹھے اللہ سے لو لگائیں اور دوبارہ چادر اوڑھ کے سو جائیں، آپ کی صلاۃ ہو گئی۔ حدیث کہتی ہے نہیں، اٹھو، اٹھ کے وضو کرو، مسجد جاؤ اور امام کے پیچھے نماز پڑھو، تب تمہاری صلاۃ ہوگی۔ تو سہل پسندی تو یہ ہے کہ آدمی صلاۃ کے لغوی معنی لے لے، حدیث کی وجہ سے مشکل آ جاتی ہے۔ تو ایک ہے سہل پسندی اور دوسری ہے مغرب سے مروبیت۔ حدیث پر عمل کرتے ہیں تو پھر مغرب والوں کو خوش نہیں کر سکتے، مغرب والوں کو داڑھی پسند نہیں، مغرب والوں کو ٹوپی پسند نہیں، مغرب والوں کو یہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ اور شلوار پسند نہیں۔ تو مغرب کے رنگ میں رنگنا بھی ہے اور ساتھ اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے رکھنا ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں اس فتنے کی۔ بہت عمدہ کتاب ہے آئینہ پرویزیت، ضرور پڑھیے اس فتنے کو سمجھنے کے لیے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَہ، اور پھر وہ کیسا وقت ہوتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ پس منظر میں ایک واقعہ ہے، ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے پر۔ اللہ کے رسول کے پاس منافق یہودی کو لے گیا، سمجھا کہ میں تو مسلمان ہوں، اللہ کے رسول یہودی کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کی باتیں سنی اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق کو بڑا اس پر غصہ آیا کہ میں ان کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میرے خلاف فیصلہ دیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس لے گیا یہودی کو کہ چلو ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جب پوری بات انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا ہے تو میں تو خاموش ہوں، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر وہ عمر فاروق کے پاس لے گیا منافق یہودی کو کہ ان کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ منافق اللہ کے رسول کے پاس سے فیصلہ لے کر آیا ہے اور پھر بھی تسلیم نہیں کر رہا، تو انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو میں بھی آ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ اب وہ منافق کے رشتہ دار روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَہ، پھر وہ کیسا وقت ہوتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہِم، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ارے ہم تو چاہ رہے تھے کہ کوئی بہتر شکل نکل آئے اور کوئی موافقت پیدا ہو جائے، اس لیے ہم عمر کے پاس گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فاعرض عنہم، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجیے۔
وعظہم آپ انہیں سمجھائیے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے حق میں فیصلہ کن بات کر دیجئے۔ وہ فیصلہ کن بات کیا ہے انہیں بتائیے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ جب رسول مانا ہے تو پھر اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ تم نے کیا کیا کہ رسول مانا ہے، ان کا حکم نہیں مان رہے، ان کی عدالت سے فیصلہ لینے کے بعد تم جا رہے ہو اس کے پاس اور اس کے پاس۔ تو ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ اطاعت رسول کے موضوع پر بڑی اہم آیتیں انشاءاللہ آج آپ کو سننے کو ملیں گی اس حصے میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جاؤکا، اے نبی وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفروا اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے حق میں دعا استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اب ذرا سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے حق میں آیت آ رہی ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، بس ہرگز نہیں، اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے وہ ایمان نہیں رکھتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپ کو منصف نہ مان لیں، فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اپنے تمام جھگڑوں میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر آپ جو بھی فیصلہ کرنے اس کے بارے میں اپنے جی میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس فیصلے کو ایسے تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اگر کسی نے آپ کے فیصلے کو نہیں مانا، اب وہ مومن نہیں ہے، وہ مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا قتل ہے۔ عمر فاروق نے بالکل ٹھیک کیا، خدا کی قسم، اے نبی آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے تمام جو نزاعات اور جھگڑے ہیں ان میں آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں جی میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اس فیصلے کو ایسے تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے، ان کے لیے طے کرتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو قتل کرو، کہ تمہارے جس بھائی نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانا وہ ایمان سے محروم ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس سے قتل کرو۔ فرمایا اَوْ اخْرُجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا یہ ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے نکالو، ما فعلوه، یہ خود ایسا نہ کرتے، یہ خود اس سزا کو نافذ نہ کرتے، الا قلیل منہم، سوائے ان میں سے چند کے، ولو انہم فعلوا، اور اگر یہ وہ کچھ کرتے، ما یوعظون بہ، کہ جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور یہ بات انہیں دین پر اور ثابت قدم رکھنے والی ہوتی۔ جتنا آپ دین کے احکامات پر عمل کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین پر اور استقامت عطا فرمائے گا، استحکام عطا فرمائے گا، ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں دیتے اپنی طرف سے شاندار بدلہ، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں یقیناً ہدایت دیتے سیدھے راستے کی۔ اب پھر اطاعت رسول کے حوالے سے بڑی اہم آیت، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جو جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ انعام اللہ نے کس پر کیا ہے؟ انبیاء پر کیا ہے، صدیقین پر کیا ہے، شہداء پر کیا ہے، صالحین پر کیا ہے۔ یہ 4 درجے ہیں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے۔ جو شخص بھی توبہ کر کے سیدھی راہ پر آ جائے وہ صالحین میں شامل ہو گیا۔ اب صالحین میں 2 طرح کے مزاج ہو سکتے ہیں۔ ایک مزاج ہو سکتا ہے غور و فکر والا، جس میں کہ جوش پر ہوش غالب ہوتا ہے، ایسے لوگ جب دین میں آگے بڑھتے ہیں تو صدیقین قرار پاتے ہیں۔ اور ایک مزاج ہوتا ہے جوش والا، حرکت والا، بھاگ دوڑ والا، جب ایسے لوگ دین میں آگے بڑھتے ہیں تو شہداء قرار پاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور و فکر کا
جو ہے ان میں صلاحیت وہ زیادہ ہے۔ عمر فاروق شہید مزاج کے ہیں، ان میں جوش ولولہ جذبہ وہ زیادہ ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ صدیقین میں سے نبی چن لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان صدیقا نبیّا، کبھی اللہ تعالیٰ شہداء میں سے نبی چن لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان رسولا نبیّا، رسول کے بنیادی معنی شہید، گواہی دینے والا، شاہدن۔ لہٰذا یہ ہیں 4 درجے۔ یہ جو ہوتے ہیں غور و فکر کرنے والے یہ کہلاتے ہیں انٹروورٹس، جو ہوتے ہیں بھاگ دوڑ کرنے والے جوش والے وہ کہلاتے ہیں ایکسٹروورٹس۔ اور بعض ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں دونوں خوبیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں، ان میں غور و فکر کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور حرکت بھی ہوتی ہے، یہ کہلاتے ہیں ایمبیورٹس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت یہ دونوں خوبیاں تھیں، اور آپ اس حوالے سے بھی ایک امتیازی شان رکھتے تھے۔ ایک طرف غور و فکر بھی ہے، حکمت بھی ہے، علم بھی ہے، علم کو سیکھنے کی پوری صلاحیت بھی ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ حرکت، اور ہر وقت جو ہے وہ جد و جہد، کوئی وقت جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے، لگے رہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، دعوت دین، اقامت دین۔ یہ ہیں ایمبیورٹس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار ہیں حضرت علی، آپ نے ان کی پرورش کی، اور وہ پورے کے پورے آپ کے بالکل مزاج سے ہم آہنگ تھے۔ وہ بھی ایمبیورٹس تھے، ان میں بھی ایک طرف علم بھی تھا، سوچ بھی تھی، صلاحیت بھی تھی غور و فکر کی، بڑے حکیمانہ ان کے اقوال کوٹیشنز آپ کو ملیں گی، اور ساتھ ان کے اندر وہ جہاد اور حرکت اور محنت بھی تھی۔ فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ ان کی رفاقت عطا کرے گا کہ جو جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ صدیق اکبر تو آ گئے ابوبکر، اب کوئی نہیں صدیق اکبر بن سکتا، لیکن آج بھی صدیق کا درجہ ہم پا سکتے ہیں، آج بھی شہید کا درجہ ہم پا سکتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا، لیکن صدیقین اور شہداء کا درجہ پا سکتے ہیں، ورنہ کم تر درجہ صالحین کا ہے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ رفاقت کیا ہی عمدہ ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کے 10ویں رکوع میں منافقین کی دوسری کمزوری کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے سے، قتال فی سبیل اللہ سے گریز۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، خذوا حذرکم، لے لو اپنے ہتھیار، فانفروا ثبات، پھر نکلو اللہ کی راہ میں جدا جدا، او انفروا جمیعا، یا یہ ہے کہ نکلو سب کے ساتھ، سب کے سب مل کر۔ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس سے کفار کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے، اور اطلاعات ملتی رہتی تھیں کہ فلاں قبیلے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی مہم کی تیاری ہو رہی ہے، وہاں سے حملے کا خطرہ ہے، کبھی کہیں سے خبر آئے، کبھی کہیں سے خبر آئے۔
اور حکم ملتا تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اس سے پہلے کہ کوئی تم پر آ کر حملہ کر دے، اس سے پہلے اس کے سر پر پہنچ جاؤ۔ تو فرمایا کہ نکلو جیسے اللہ کے رسول حکم دیں، یا تو چھوٹے چھوٹے دستے ان کی شکل میں علیحدہ علیحدہ نکلو، اور یا پھر یہ کہ ایک ساتھ پورا لشکر نکلے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَ، اور بے شک تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو دیر لگاتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَ، اور بے شک تم میں سے وہ بھی ہے جو تاخیر کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، تمہیں کوئی چرکا لگ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی دشمن کی طرف سے تم پر کوئی ایسا حملہ ہو کہ تم اس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھا بیٹھو، قال قد انعم اللہ علیہ، وہ بڑے فخر سے خوش ہو کر کہتا ہے کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا۔ اذ لم اکن معہم شہیدا، جب کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اگر صحیح مومن ہوتا تو اس کو افسوس ہوتا کہ کیوں میرے ساتھیوں کو نقصان پہنچا، کیوں میرے ساتھیوں کو زخم لگا، لیکن وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھ پہ اللہ نے انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے، کوئی کامیابی مل جائے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہے ہی نہیں۔ یا لیتنی، ہائے میری خرابی، كنت معہم، اگر میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو میں بھی بڑی کامیابی کو پا لیتا۔ یعنی بجائے اس کے خوش ہو کہ میرے ساتھیوں کو ایک کامیابی ملی ہے، افسوس کرتا ہے کاش میں دیر نہ کرتا، ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کامیابی میں سے حصہ ملتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں وہ لوگ کہ جو سودا کر چکے ہیں دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دیکھو جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو اگر وہ جنگ کرتا ہوا شہید کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم دونوں صورتوں میں اس کو دیں گے شاندار بدلہ۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اگر شہید ہو گئے تب بھی اللہ بہت اجر دے گا، اور اگر غالب آ گئے، فتح مل گئی، تب بھی اللہ بہت اجر دے گا۔ وَمَا لَكُمْ، اب یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ مکے میں ابھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہجرت کرنا چاہتے تھے، لیکن مکے والوں نے انہیں قید کر رکھا تھا، ان میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، تو مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان، اور جو کمزور ہیں، بے بس ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو یہ فریادیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے رب ہمارے ہمیں نکال دے اس بستی سے، الظالم اہلها، اس بستی والے بڑے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت سرکشوں کی راہ میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں تم لڑو شیطان کے ان ساتھیوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی پوری چال، شیطان کی پوری تدبیر کمزور ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا جن سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو؟ یہ مکی دور میں حکم تھا، مکی دور میں منع تھا کہ مسلمانوں نے ہاتھ نہیں اٹھانا، جواب میں حکم یہ تھا کہ ہر طرح کا طنز برداشت کرو، لیکن جواب میں تم نے وہ لہجہ اختیار نہیں کرنا، ہر طرح کا تشدد برداشت کرو، لیکن تم نے جواب میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اسے دور جدید کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے پیسو ریزسٹنس، اردو میں ہم کہتے ہیں صبر محض۔ یہ مکی دور میں مسلمانوں کو اس کی خاص ہدایت تھی، کیوں
ابھی مکی دور میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اگر مسلمان بھی ہاتھ اٹھا لیتے جواب میں تو تعداد میں کم تھے، کافروں کو، دشمنوں کو انہیں کچلنے کا جواز مل جاتا، لہذا مسلمانوں کی قوت بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی۔ نمبر 2، اس طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہوا، یعنی پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور دشمن کو پوری طرح کچلنے کا جواز نہیں دیا۔ دوسرا اس طرز عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ جو شخص بھی واقعی جس کے دل میں بھی کوئی ضمیر زندہ تھا، اس نے یہ جب دیکھا کہ ایک طرف سے گالی دی جاتی ہے، دوسری طرف سے دعا دی جاتی ہے، ایک طرف سے مارا جاتا ہے، دوسری طرف سے کچھ نہیں کیا جاتا، تو اس کی ہمدردیاں ہو گئیں ان مظلومین کے ساتھ، ان اعلیٰ اخلاقی طرز عمل والوں کے ساتھ۔ تو یوں رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، نہ صرف یہ کہ تعداد محفوظ رہی بلکہ یہ ہے کہ بڑھتی چلی گئی، اور کافروں کے اوپر حجت پوری ہوتی چلی گئی۔ تو پورے مکی دور میں حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو۔ ہاں، مدنی دور میں پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی سورہ حج میں کہ اب مسلمان بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اب مسلمان بھی جنگ کر سکتے ہیں، اور پھر سورۃ البقرہ ہم پڑھائے کہ جس میں مسلمانوں پر جنگ فرض کر دی گئی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے چاہے تمہیں یہ کتنی ہی ناپسند ہو۔ سورہ بقرہ آیت 216۔ تو الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارا تزکیہ ہو، تمہاری تربیت ہو۔ فلما کتب علیہم القتال، اب جب مدینے میں آ کر ان پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ہے۔ اب یہ وہ گروہ تھا جو مدینے میں ہی سامنے آیا تھا، مکے میں یہ منافقین کا گروہ نہیں تھا۔ مکے میں تو ایمان لانا گویا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا تھا، تو وہاں تو جتنے بھی لوگ تھے سارے پکے مومن تھے۔ مدینے میں کچھ کچے پکے بھی ساتھ شامل ہو گئے، مدینے میں ہی منافقانہ کردار نظر آیا، کیونکہ مدینے میں اکثریت جو ہے وہ دونوں قبیلوں کی، اوس و خزرج کی مسلمان ہو گئی۔ اب وہاں جو ایمان نہیں لاتا تو اس کو نقصان ہے، تو لہٰذا منافقانہ کردار والے بھی ایمان لے آئے تاکہ تعلقات برقرار رہیں، کاروباری تعلقات چلتے رہیں، رشتے برقرار رہیں۔ تو فرمایا کہ اب ان مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یخشون الناس، جو لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیت اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ربنا لما کتبت علینا القتال، اے رب ہمارے تو نے کیوں ہم پر یہ جنگ کرنا فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو کیوں نہیں ہمیں مہلت دیتا ایک قریبی مدت تک کے لیے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، یہ بڑے تھوڑے عرصے کا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگار ہو، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ تو تم کیوں دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو، کیوں یہاں پر زیادہ رہنا چاہتے ہو، کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اور جلد از جلد ہم جنت میں چلے جائیں؟ شہید کو تو فوراً جنت مل جاتی ہے اور آخرت کی نعمتیں حاصل کر لیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور دیکھو تمہارے ساتھ آخرت میں ایک تاگے کے برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی، اور جہاں تک تمہاری موت کا معاملہ ہے، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو بڑے مضبوط قلعوں میں، بڑے حفاظت کیے گئے قلعوں میں، موت تو وہاں بھی آ جائے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو کیوں تم تمنا نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے رستے کی موت عطا فرما دے؟ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اب ایک اور ان منافقین کی اللہ کے رسول سے دشمنی اور گستاخی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی پہنچتی ہے برائی، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، بدبخت کہتے ہیں کہ اے محمد یہ آپ کی وجہ سے ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رسول پر الزام لگا دیتے ہیں۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے۔
فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہوا ہے اس قوم کو، ان لوگوں کو، لا یقادون یفقہون حدیثا، کہ یہ بات کو سمجھتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، دیکھو اے انسان، جو بھی تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اے انسان جو بھی تجھے پہنچتی ہے کوئی برائی وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارا اپنا کوئی گناہ ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالی سزا دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی گناہ کی سزا یہیں دے کر اور تمہیں آخرت کے حوالے سے پاک کر دیتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کے لیے رسول بنا کر، آپ تو رسول ہیں، آپ تو رحمت ہیں۔ اور یہ منافقین آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم پر کوئی تکلیف آپ کی وجہ سے آتی ہے، نہیں ہے نبی، آپ کی وجہ سے تو ان پر رحمتیں آتی ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہے۔ اب پھر اطاعت رسول کے حوالے سے بڑی اہم آیت، فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اصلاً اطاعت اللہ کی ہے، عملاً اطاعت رسول کی ہے، اس لیے کہ اللہ کے سارے احکامات ہم تک کس کے ذریعے سے پہنچے؟ رسول کے ذریعے سے پہنچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولیٰ، اور جس نے اطاعت نہیں کی، رخ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے آپ کی اطاعت کیوں نہیں کی۔ پھر منافقانہ طرز عمل، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے یہی ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، اطاعت کریں گے، اطاعت کریں گے، جب سامنے ہوتے ہیں محفل میں تو خوب جو ہے وہ بن کے بیٹھتے ہیں کہ ہم آپ کا کہنا مانیں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور پھر جب اے نبی وہ آپ سے باہر نکل کر علیحدہ ہوتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک جماعت خفیہ طور پر مشورہ کرتی ہے برخلاف اس بات کے جو آپ کہہ چکے ہیں، یعنی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے احکامات کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو کچھ کہ وہ مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز۔ افلا يتدبرون القرآن، یہ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایمان ملے گا قرآن کے ذریعے سے، منافقت کا علاج قرآن سے ہوگا۔ جتنا قرآن پہ غور و فکر کریں گے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی۔ یہ دنیا کی محبت ہی مرض ہے جو منافقت کی شکل اختیار کر کے انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ فرمایا یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یقیناً وہ اس میں کثرت سے اختلاف پاتے۔ اگر کوئی ایک انسان 23 برس میں کوئی کتاب مرتب کرے تو لازماً اس کتاب میں اختلافات آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلسل مطالعہ کر رہا ہے، مسلسل تجربات اس کے سامنے آ رہے ہیں، تو شروع میں اس کی ایک سوچ ہوگی، رفتہ رفتہ کثرت مطالعہ سے، تجربات سے وہ سوچ بدل جائے گی۔ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہماری اصلاح ہوتی رہتی ہے، ہماری سوچ میں کوئی ارتقاء ہوتا رہتا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان 23 برس میں کوئی کتاب مرتب کرے تو لازماً اس کی کتاب میں تضادات ہوں گے۔ پہلے اس نے ایک بات کہی ہوگی اور بعد میں اس نے اسی کتاب میں لکھا ہوگا کہ یہ حقائق جب میرے سامنے آئے تو میری رائے بدل گئی۔ لیکن قرآن مجید 23 برس کے عرصے میں اترا ہے، لیکن اس میں ہمیں کوئی ایسا اختلاف نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ ایسی ہستی کا کلام ہے جس کا علم ہمیشہ سے کامل ہے، ہمیشہ کامل رہے گا، اس میں کسی ارتقاء کا، کوئی ترقی کا، کوئی تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی مکمل اور کامل ہے۔ تو فرمایا اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا وہ اس میں کثرت سے اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان منافقین کے پاس کوئی بات آتی ہے امن کی یا خوف کی، کہیں سے اطلاع آئی کہ کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، کوئی قبیلہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، یا پھر یہ کسی دشمن کی طرف سے یہ اطلاع آئی کہ نہیں انہوں نے اپنی تیاریاں لڑائی کے حوالے سے ختم کر دی ہیں، صلح پر آمادہ ہے، تو جب کسی کی طرف سے کوئی امن یا یہ ہے کہ خوف کی اطلاع آتی ہے، اذاعوا بہ،
تو یہ اسے فوراً نشر کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے تحقیق کریں۔ حدیث میں آیا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو بات سنے آگے بڑھانا شروع کر دے۔ اسی سے افواہیں پھیلتی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے حادثات ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جیسے کوئی خبر یہ ان تک آتی ہے امن یا خوف کی تو یہ اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ اس خبر کو لوٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو بھی ان میں سے صاحبان اختیار ہیں ان تک لوٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً اس خبر کو جاننے کی، اس کی تحقیق کی کوشش کرتے وہ لوگ کہ جو تحقیق کرنے والے ہیں، وہ دیکھتے خبر سچ ہے کہ غلط ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یقیناً تم شیطان کی پیروی کر بیٹھتے، یقیناً شیطان کی پیروی کر بیٹھتے مگر تم میں سے تھوڑے سے بچ جاتے، اور ورنہ اکثریت شیطان کی راہ پہ چل پڑتی۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی اب کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، کوئی اللہ کی راہ میں لڑنے پہ تیار ہو یا نہ ہو، فقاتل فی سبیل اللہ، تو آپ تو اللہ کی راہ میں لڑیے، آپ اکیلے لڑیے۔ بڑا جذباتی انداز ہے، صحابہ اکرام کے لیے تو یہ انداز ہلا دینے والا ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول اکیلے لڑنے نکل جائیں اور ہم گھروں پر بیٹھے رہیں؟ تو فرمایا اے نبی لڑیے اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی مگر صرف آپ کی اپنی جان کی۔ وحرض المؤمنین، البتہ مومنوں کو شوق دلائیے، ترغیب دیجیے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے پر تیار ہوں۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روک دے لڑائی ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ وہ لوگ بھی، اور 3 سال بعد ہی ایسا ہوا، مکے کے اہل مکہ کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی اور ان کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی، مکہ فتح ہوا اور 2000 اس موقع پر اہل مکہ میں سے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے لڑائی کو روک دے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ واللہ اشد باسا، اور اللہ تعالیٰ خود بڑا شدید لڑنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شدید طاقت والا ہے۔ واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید سزا دینے والا ہے، دشمنوں کو عبرت بنا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی بھی سفارش کرتا ہے اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اچھی بات کی دعوت دیں گے، عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کوئی بھی سفارش کرتا ہے بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہوگا۔ آپ نے اگر کسی کو غلط رستے پر خدا نہ خواستہ لگا دیا تو گناہ کرنے والے کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن گناہ کی طرف مائل کرنے والے کو بھی سزا ملے گی۔ اس حوالے سے وہ قاری حضرات جو دنیا میں آج موجود نہیں ہیں لیکن بہت اچھی تلاوت کر کے چلے گئے، جب تک ان کی تلاوت سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی رہے گی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور وہ بد نصیب گلوکار جو گانے گا کر اس دنیا سے چلے گئے، مر تو گئے ہیں بیچارے، لیکن جب تک ان کے گانوں سے بےہودگی بے حیائی پھیلتی رہے گی، لوگ غافل ہوتے رہیں گے، انہیں گناہ ملتا رہے گا۔ جبکہ ہمارے ہاں اس قدر اب کیفیت بدل چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں گلوکار اتنے گانے گا کر لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارا حال ہے، کہاں سے کہاں ہماری بات پہنچی ہے۔ تو جس نے کسی کو اچھے کام کی دعوت دی، اچھے کام کی طرف مائل کیا، یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ دوسرا شخص وہ کام کرتا رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کو غلط کام کی طرف بلایا تو جب اس کو بھی گناہ ملے گا، لیکن اس گناہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے ہمیں بھی گناہ ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اب دنیا میں قتل ناحق ہوتا رہے گا، اس قتل ناحق کا ایک گناہ پہنچتا رہے گا قابیل کو، جس نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ایک ناحق قتل کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے اور اچھے کام کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّۃٍ، تو جب بھی تمہیں کوئی دعائے حیات دی جائے، مراد ہے تمہیں کوئی سلام پیش کرے،
تمہیں سلامتی کی دعا دے السلام علیکم فحیوا بأحسن منہا، تو تم اس کو دعا دو اس سے بہتر،